الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا چاند اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے خزینے لے کر ہم پر جلوہ فگن ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے کا وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتہائی خوشی کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ استقبال کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ چاند کو دیکھ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والتوفیق لما تحب وترضی، اللہ ربی وربک، اے اللہ اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ایمان و سلامتی اور اعمال کے توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا، وہ اعمال جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی خاطر چاند دیکھنے اور شعبان کے چاند کی تاریخوں کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخوں کو اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرتے اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کی نسبت اللہ کے ساتھ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلہ کی طرف رخ ہو کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی اور عافیت والا بنا دے، بیماریوں سے حفاظت والا بنا دے، اور ہم اسے روزے نماز و تراویح اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ مزین رکھیں، ہمیں رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی و عافیت والا بنا دے۔ رمضان اس حال میں مکمل ہو کہ تو نے ہماری مغفرت کر دی اور ہم پر رحم فرما دیا اور ہمارے تمام قصور معاف کر دیے۔ بعض احادیث میں یہ دعا منقول ہے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح و سالم رکھ۔ مسند امام احمد میں حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا، برکتوں والا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اس لیے اللہ سبحانہ کی رحمتوں اور برکات سے مستفید ہونے کے لیے عبادات، صدقہ و خیرات اور نیکی کے ہر کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، خصوصاً اس دعا کو زبانی یاد کریں، صبح و شام اس کو دہرائیں۔ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں
اس حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے کہ اس دعا کی وصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر رنج و غم میں پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے، آپ بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ و جاوید، اے قائم و دائم، میں آپ کی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ میرے ہر کام کی اصلاح فرما دے اور مجھے پلک جھپنے کی فرصت کے لیے بھی، اتنی دیر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔